میری جوان نند بیوہ ہو کر میکے آ گئی۔ مجھے بہت برا لگتا جب شوہر اس کے لیے بھی وہی چیز لاتا جو میرے لیے لاتا۔ ایک رات تنگ آ کر میں نے نند کو بے ہوشی کی دوا کھلا دی اور تھوڑی دیر بعد اسے اٹھا کر طوائفوں کے کوٹھے پر مہنگے دام رات فروخت کر آئی۔ اور سوچ لیا کہ واپس جا کر واویلا مچاؤں گی کہ نند گھر سے بھاگ گئی۔ مگر جوں ہی گھر کے اندر قدم رکھا تو میری جان نکل گئی۔ میں فوراً اپنی بیٹی کے کمرے میں بھاگی کیونکہ میری نند تو چارپائی پر بیٹھی تھی۔ سچی کہانی، حیدر میرا ہمسفر بنا تو مجھے لگنے لگا کہ اب میری زندگی پڑی پڑ جائے گی۔ میرا سسرالی خاندان بھی کوئی بہت لمبا چوڑا نہیں تھا، اس لیے میں خود کو جنت کے گوشے میں محسوس کرتی تھی۔ ابھی شادی کو چند دن ہی ہوئے تھے کہ میری نند اقرا نے مجھے میٹھی سی نیند سے بیدار کر کے حقیقت کی کڑی دھوپ میں لا کر کھڑا کیا تھا۔ وہ تھی تو مجھ سے چھوٹی ہی مگر خود کو چھوٹا ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ خیر اس کے اس رویے کی ایک بڑی وجہ میری ساس اور میرے شوہر کا بے وجہ لاڈ تھا۔ شادی کے تیسرے ہی دن اقرا میرے پاس آئی، کڑے تیوروں سے بولی، بھابھی آپ کو نظر نہیں آ رہا کیا کہ امی کچن میں کام کر رہی ہیں؟ میں نے تو سن رکھا تھا کہ خاندانی لڑکیاں شادی کے بعد اپنی ساس کو کچن میں بھی جانے نہیں دیتی۔ آپ اب گھر میں ذمہ داریاں سنبھالیں۔ مجھے اقرا کا لب و لہجہ اچھا نہیں لگا۔ یہ کوئی طریقہ تھا بات کرنے کا؟ خیر میں نے اس کی بات سنی انسنی کر دی۔ رات میں میرے شوہر نے بھی وہی بات کی جو اقرا نے کی تھی۔ کہنے لگے، امبرین صبح سے تم کچن سنبھال لینا، سب کا ناشتہ بھی تم بناؤ گی۔ میں چپ کر گئی تھی۔ وہ بولے، کوئی پریشانی ہے کیا؟ میں اداس سی بولی، دراصل میری یہ خواہش تھی کہ میں ہنی مون سے واپسی پر آ کر ہی گھر کا کام سنبھالوں۔ حیدر سوچ میں پڑ گئے، پھر مسکرا کر بولے، ہنی مون کو تو میں بھولے بیٹھا تھا۔ خیر تم فکر نہ کرو، میں کچھ انتظام کرتا ہوں، اور ہاں صبح ناشتہ مت بنانا۔ میں مسکرا دی تھی۔ حیدر کی یہ سپورٹ مجھے بہت اچھی لگی تھی۔ صبح میں لیٹ اٹھنے کی عادی تھی، سسرال میں بھی دیر تک سوتی رہتی تھی، مگر آج کی صبح جوں ہی حیدر کمرے سے نکلے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے کمرے میں داخل ہوا ہے، مگر نیند کی بہت پکی تھی اس لیے بے فکری سے لیٹی رہی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ مجھ پر کوئی ٹھنڈی ٹھنڈی چیز آ کر گری تھی۔ میں چیخ مار کر اٹھ بیٹھی تھی۔ سامنے کا منظر عجیب سا تھا۔ میری نند اقرا کے ہاتھ میں پانی کا جگ پکڑا ہوا تھا جو وہ تھوڑی دیر پہلے ہی مجھ پر انڈیل چکی تھی۔ میری ساس اور میرا شوہر بھی کمرے میں داخل ہو چکے تھے۔ میری نند تالیاں پیٹ کر ہنسنے لگی تھی۔ وہ بولی، بھائی دیکھو تو، میں نے بھابھی کو ڈرا دیا، جبکہ میں ابھی تک ہکا بکا بیٹھی تھی۔ اقرا بولی، بھابھی میرا انداز کیسا لگا؟ میں جانتی تھی اس نے یہ مذاق نہیں کیا تھا، اس نے مجھ سے نہ جانے کس چیز کا بدلہ لیا تھا۔ میں نے شکوہ کنا آنکھوں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا تو وہ غصے سے بولے، یہ کیا حرکت کی ہے تم نے اقرا؟ معافی مانگو بھابھی سے۔ وہ ایک دم نخرے سے بولی، میں نہیں مانگتی معافی، یہ میرا اور میری بھابھی کا مذاق ہے۔ میں ایک دم اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور آگے بڑھ کر اقرا کے منہ پر تھپڑ مار کر بولی، اس حرکت کا جواب یہ تھپڑ بنتا ہے؟ مجھے اس کی خالی خولی معافی نہیں چاہیے۔ جیسے ہی میں نے تھپڑ مارا، اقرا دھاڑے مار مار کر رونے لگی اور بین کرتی کرتی جا رہی تھی۔ ہائے لوگ سچ ہی کہتے ہیں، جس دن سے بھابیاں گھر میں آتی ہیں سکون رخصت ہو جاتا ہے۔ میری ساس بھی اب مگر مجھ کے آنسو بہانے لگی تھیں۔ وہ بولی، حیدر اپنی بیوی کو آج کے لیے سزا دو۔ میں تب چڑھ کر بولی، جس طرح اقرا ایک ہی بہن ہے اور آپ سب کی لاڈلی ہے، بالکل اسی طرح میں بھی اپنی 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہوں اور سب کی بہت لاڈلی ہوں۔ آج تک میرے گھر میں مجھ سے کسی نے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی۔ اس قسم کی بدتمیزی کرنا بہت دور کی بات ہے۔ یہ تھپڑ اقرا کو یاد رہے گا تو آئندہ بہت پھونک پھونک کر قدم رکھے گی۔ میں شادی کے پہلے دنوں سے ہی باؤنڈری رکھنا چاہتی تھی جسے کراس کرنے کی اجازت کسی کو نہ ہوتی۔ میں اپنے کمرے سے باہر نکل گئی، مجھے ایک لمحے کا پتہ بھی پچھتاوا نہیں ہوا تھا۔ میں نے اقرا کو کیوں تھپڑ مارا، میں صحن میں بیٹھ گئی۔ میرے کمرے میں بھی ابھی تک جرگہ چل رہا تھا۔ میری ساس اور نند میرے شوہر کو میرے خلاف بھڑکا رہی تھیں۔ میں جانتی تھی
کہ آخر میں جیت ان کی ہی ہوگی، کیونکہ میں تو چند دن پہلے ہی بیاہ کر آئی ہوں۔ وہی ہوا جس کا مجھے پہلے سے ہی اندازہ تھا۔ میرا شوہر میرے پاس آیا اور بولا، امبرین، تھپڑ تو تم نے مار ہی لیا، بدلہ تو تم نے لے لیا، اب یوں کرو، اقرا سے معذرت کر کے اسے قصے پر مٹی ڈال دو۔ میں ہٹ درمی سے بولی، حیدر، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے میں اس سے معافی نہیں مانگوں گی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری ساس اور نند کس حد تک گر جائیں گی۔ انہوں نے تو گھر میں عدالت لگائی تھی۔ گھر میں بس یہ شور تھا کہ یا تو امبرین اقرا سے معافی مانگے گی یا پھر اپنے گھر واپس جائے گی۔ میں جانتی تھی کہ میری ساس فقط مجھے ڈرانے کے لیے ہوا میں تیر چلا رہی ہے، کیونکہ حیدر مجھے ہرگز گھر سے نکالے گا نہیں۔ ابھی تو میں نئی نویلی دلہن تھی، ابھی تو میرے ہاتھوں کی حنا بھی نہ اتری تھی۔ میری ساس اور نند مقابلے پر اتر آئی تھیں۔ میں نے بھی دل ہی دل میں سوچ لیا تھا کہ وہ یہ سب مجھے دبانے کے لیے کر رہی ہیں۔ اگر میں دب گئی تو پھر ساری زندگی ان عورتوں کے سامنے جھکتے رہنا پڑے گا۔ اس لیے میں بھی اپنی ضد پر اڑ گئی تھی۔ صبح سے شام ہو چکی تھی۔ میری ساس اور نند رو رو کر پورے گھر کو سر پر اٹھا رکھا تھا۔ میری ساس بار بار اپنے مرحوم شوہر کو یاد کر رہی تھی اور ان کی روح کو میرے شوہر کی شکایتیں لگا رہی تھی۔ وہ بولی، فضل، آ کر دیکھ تو صحیح، جیسے ہی گھر میں بہو آئی ہے، بیٹا بہو کا ہو گیا ہے۔ حیدر کی بیوی کی اتنی جرأت کہ اس نے آپ کی لاڈلی بیٹی کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ آج تک آپ نے کبھی مجھے بھی اس چیز کی اجازت نہ دی تھی کہ میں اقرا کو مار سکوں۔ ہائے کاش آج آپ ہوتے۔ یوں ہی کرتے کراتے رات کے 8 بج چکے تھے۔ میری ساس اور نند اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا تھا کہ چلو، ان کا تو شور تھا، میں مضبوطی اعصاب کی مالک تھی، مگر آج میرے اعصاب جواب دینے لگے تھے۔ میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ مجھے ڈر لگنے لگا تھا کہ نہ جانے اب کیا ہو جائے گا۔ اب جب ان کے بین بند ہوئے تو دل کو ڈھارس ملی تھی۔ میں تو پہلے ہی کمرے میں بیٹھی تھی، اب حیدر بھی کمرے میں داخل ہو چکے تھے۔ ان کے چہرے پر واضح شکوہ تھا۔ وہ مجھ سے منہ موڑ کر بیٹھ گئے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور بولی، حیدر، مجھے سمجھنے کی کوشش کریں، میں نے جو کیا وہ غلط نہیں تھا۔ حیدر مجھے غصے سے گھور کر بولے، اچھا بس کرو، اب رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج تو سب کا رونا دھونا سن سن کر میرا دماغ پھٹنے لگا ہے۔ میں نے حیدر کا ہاتھ تھام لیا اور بولی، حیدر، میں گھبرا گئی ہوں، اب آپ ہی تو میرا سہارا ہیں، مجھے آپ کا ہاتھ پکڑ کر سکون مل رہا ہے۔ میری بات سن کر حیدر نے میری طرف دیکھا اور میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، کہنے لگے، فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ان کی اس بات سے میرے دل کو سکون سا مل گیا۔ تب ہی صحن سے کھٹکے کی آواز آنے لگی۔ حیدر کے چہرے سے سخت بیزاری جھلک رہی تھی۔ وہ بولے، رکو، میں دیکھ کر آتا ہوں کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ وہ باہر نکلے تو میں بھی کھڑکی سے ساتھ ہو لی۔ سامنے کا منظر بہت عجیب تھا۔ میری ساس اور نند نے اپنا سامان پیک کیا تو تھا اور اب وہ گھر چھوڑ کر جا رہی تھیں۔ میں بھی جلدی سے باہر نکل گئی۔ حیدر غصے سے بولا، امی، یہ کیا بچگانہ حرکت ہے؟ رات کے اس وقت آپ میری جوان بہن کو کہاں لے کر جا رہی ہیں؟ اقرا بولی، میں نے ہی امی سے کہا کہ مجھے اس گھر میں اب ایک لمحہ نہیں رہنا، یا تو آپ اپنی بیوی کو گھر سے نکالیں یا پھر ہمیں، لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، آپ کی بیوی کے پاس ٹھکانہ ہے، اس کے والدین کا گھر، میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اب میں ہوں گی یا زمانے کی سرد و گرم ہوا؟ میں غصے سے بولی، کتنی بے غیرت ہو نا تم دونوں، نئی نویلی دلہن کا گھر اجاڑنے پر تلی ہو۔ میری یہ بات سن کر میری ساس نے ایک بار پھر سے واویلا شروع کر دیا، کہنے لگیں، واہ واہ، اب یہی کسر رہ گئی تھی۔ پھر وہ حیدر سے بولیں، حیدر، آج تیسرا دن ہے تمہاری شادی کو، تیسرے ہی دن تمہاری بیوی نے تمہاری بہن کے منہ پر تھپڑ دے مارا ہے اور مجھے بے غیرت بنا ڈالا ہے۔ تب ہی حیدر غصے سے میری جانب بڑھے۔ وہ بولے، امبرین، کمال کی لڑکی ہو، نہ تمہاری زبان ٹھہرتی ہے اور نہ ہی تمہارے ہاتھوں کو سکون ہے، تمہیں بہت مان ہے نا،
اپنے باپ کے گھر پر، تو چلو میں تمہیں وہیں چھوڑ آتا ہوں، پیک کرو اپنا سامان۔ میرا من ٹوٹ گیا تھا، مجھے بہت غصہ آیا تھا حیدر کی بات پر۔ میں نے اسی غصے میں اپنا سامان پیک کیا۔ حیدر تب تک اپنی گاڑی نکال چکا تھا، میں اس گاڑی میں جا بیٹھی۔ میں سارا راستہ روتی رہی تھی، حیدر بھی خاموش تھا۔ جب میرا گھر آ گیا تو اس نے مجھے پیچھے مڑ کر دیکھا اور بولا، امبرین فکر نہ کرو، میں تمہیں 1 ہفتے بعد لینے آ جاؤں گا۔ اپنے گھر والوں کو مت بتانا کہ ہماری لڑائی ہوئی ہے۔ 1 ہفتہ تم آرام سے رہو، تب تک میں اپنے گھر والوں کو اچھی طرح سے سمجھا دوں گا کہ وہ تمہارے ساتھ کیسے رہیں۔ میں غصے سے لرزنے لگی۔ میں بولی، خبردار خبردار جو آپ مجھے لینے آئے، آپ نے مجھے اپنے گھر والوں کے سامنے جو بے عزت کیا ہے، میرے لیے یہی کافی ہے۔ میری بات کان کھول کر سن لیں، اگر آپ ہمارے گھر آئے تو میں آپ کو اپنے بھائیوں سے پٹواؤں گی۔ میں اتنا کہہ کر گاڑی کا دروازہ زور سے مار کر باہر نکل گئی تھی۔ میں روتی ہوئی گھر داخل ہوئی تو سب حیرت سے مجھے دیکھنے لگے تھے۔ میرا بھائی میرے پاس بھاگ کر آیا اور بولا، کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ میں نے رو رو کر سب کو واقعہ سنا دیا تھا۔ میری سب سے بڑی بھابھی بولی، امبرین، کتنے افسوس کی بات ہے کہ تم شادی کے تیسرے دن ہی جھگڑ کر گھر واپس آ گئی ہو۔ تم جانتی ہو کیا لوگ تمہاری امی کی تربیت پر تھو تھو کریں گے۔ ایک بار میں بھی ناراض ہو کر اپنے میکے گئی تھی، تب تو میری شادی کو بھی 3 سال ہو گئے تھے۔ جب تمہاری امی مجھے لینے آئی تھیں تو انہوں نے نہ مجھ سے معذرت کی تھی اور نہ ہی امی سے، بلکہ انہوں نے میری امی کی بے عزتی کی تھی۔ انہوں نے امی کو بہت باتیں سنائی تھیں کہ تم نے اپنی بیٹی کی کیسی تربیت کی ہے۔ اسے اتنا بھی نہیں بتایا کہ ناراض ہو کر میکے میں نہیں جانا چاہیے۔ اب دیکھو وقت خود کو دہرائے گا اور لوگ تمہاری امی پر لعن طعن کریں گے۔ میں اپنی بھابھی کی باتیں سن کر دنگ رہ چکی تھی۔ یہ میری بھابھی جو کل تک میرے واری صدقے جاتی تھیں، آج ایک پل میں اتنی تلخ کیسے ہو گئی تھیں۔ میرے بڑے بھائی بولے، امرین، تمہاری نند ابھی بچی ہے، کیا ہوا اگر اس نے تم سے شرارت کر ہی لی تو؟ تم نے تو اسے تھپڑ ہی دے مارا۔ مجھے تم سے اس قسم کی حرکت کی توقع نہیں تھی۔ اب جو ہو گیا سو ہو گیا، بیٹھ کر بھگتو۔ بھائی چلے گئے تھے، میری باقی کی 2 بھابھیاں بھی مجھ سے دور دور کھڑی تھیں۔ ابھی 3 دن پہلے تو میں ان سب کی لاڈلی ہوا کرتی تھی۔ میری امی بولی، اقرا، تم نے کچھ کھایا بھی ہے یا نہیں؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ یا تو امی منجلی بھابھی سے بولی، جاؤ بہو، اس کے لیے کھانا لے آؤ۔ وہ ایک دم سے بولی، امی جی، اب کون سا یہ مہمان ہے جو حرکت یہ میکے میں کر کے آئی ہے؟ مجھے تو لگتا ہے عمر بھر اب یہ یہیں پر رہے گی۔ اسے اپنے کام میں خود کرنے کی عادت ڈالنی پڑی چاہیے۔ ویسے بھی میری چھوٹی بیٹی عزت کو بہت نیند آ رہی ہے، میں اسے سلانے جا رہی ہوں۔ وہ اتنا کہہ کر آگے بڑھ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ میری امی چھوٹی بہو سے کچھ کہتی، وہ بھی جلدی سے بولی، اف، میرا سر تو درد سے پھٹا چلا جا رہا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ بھی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میں اور امی بیٹھے رہ گئے تھے۔ امی میرے لیے کھانا لے آئی تھیں۔ میں کھانا کھانے لگی تو امی بولی، امبرین، دیکھ لی اپنی اصل اوقات، اس گھر میں، اسی گھر پر مان کر کے تو اپنا سسرال چھوڑ کر آئی تھی نا۔ میں نے بڑی مشکل سے چند لقمے کھائے تھے۔ اپنے کمرے میں جانے لگی تو امی بولی، وہ کمرہ بھی اب تمہارا نہیں رہا، اس میں بڑی بہو کا بیٹا رہنے لگا ہے۔ تمہیں پتہ ہی ہے اس نے کب سے آس لگائی تھی کہ بھابھی کی شادی ہوگی تو وہ کمرے مجھے ملے گا۔ تو جا کر گیسٹ روم میں سو جا۔ میں اپنے آنسو پیتی گیسٹ روم میں چلی گئی تھی۔ میں کمرے میں لیٹ گئی تھی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں نے خود سے سوال کیا، امبرین، تم نے یہ کیا کر لیا؟ اپنے ساتھ بہت گھاٹے کا سودا کیا تم نے۔ تو پل بھر میں تو میرے سارے رشتے ہی پرائے ہو گئے۔ میں نے کیوں سسرال میں اتنا غصہ دکھایا؟ اگر میں وہاں دب کر رہ گئی تو کتنا اچھا ہوتا نا، کم از کم میرا گھر تو بس جاتا۔ میں نے حیدر کو بھی منع کر دیا کہ وہ مجھے لینے نہ آئے۔
میں روتی چلی جا رہی تھی۔ رونے کی وجہ سے میرا دل گھبرانے لگا تھا، مجھے متلی ہونے لگی تھی۔ صبح جب میں سو کر اٹھی تو ناشتے کی میز پر جا بیٹھی تھی۔ میں بڑی دیر انتظار کرتی رہی کہ میرا ناشتہ اب آئے گا کہ اب آئے گا۔ تب امی بولی، امبرین، تیری بھابیاں کہتی ہیں کہ وہ اپنے شوہروں اور بچوں کے لیے ناشتہ بڑی مشکل سے بنا پاتی ہیں، اب اپنے لیے اور ہمارے لیے تم ہی ناشتہ بنایا کرو۔ دیکھو تمہارے ابو بھی صبح سے بھوکے ہیں۔ میں جلدی سے اٹھی اور ناشتہ بنانے لگی تھی۔ ابو کو ناشتہ دینے گئی تو میری بھی بھوک سے جان نکل رہی تھی، مگر میں حوصلہ کر کے بیٹھی رہی تھی۔ پھر امی کو ناشتہ دیا، تب کہیں جا کر میری باری آئی تھی۔ میں ناشتہ کرنے لگی تو جی متلانے لگا۔ میں امی سے بولی کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلیں، میری طبیعت بہت خراب ہے۔ امی مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئیں تو پتہ چلا کہ میں تو حاملہ ہوں۔ یہ خبر مجھ پر بجلی بن کر گری تھی۔ امی کہنے لگیں، بیٹی تم فکر نہ کرو، یہ بچہ ہی تمہیں یہاں سے نجات دلائے گا۔ امی نے گھر جا کر میری ساس کو کال کی کہ آپ کی بہو حاملہ ہے، اسے آ کر لے جائیں۔ میری ساس بولی، جب یہاں سے گئی تب تو حاملہ نہیں تھی، نہ جانے کس کا گناہ میرے بیٹے کے سر پر تھوپ رہی ہیں۔ امی نے جب مجھے یہ بات بتائی تو میرا اور رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ پھر تو یہ اور زمانے ستم ظریفی تھی۔ میں شروع سے ہی بہت ناز و نعم میں پلی تھی۔ میرا پہلا بچہ تھا، اس لیے طبیعت ہر وقت نڈھال رہتی تھی، مگر پھر بھی مجھ سے سارے گھر کا کام کروایا جاتا تھا۔ میرے ابو اور امی بے بس تھے کیونکہ گھر کا خرچ میرے بھائی چلاتے تھے، یہاں تک کہ جس دن میری ڈلیوری تھی میں اپنی بھابھیوں کے بچوں کے کپڑے دھو رہی تھی۔ طبیعت خراب ہوئی تو امی مجھے ہسپتال لے گئی تھیں، جہاں میں نے پھول سی بیٹی کو جنم دیا تھا۔ میں اپنی بیٹی کو دیکھ کر روتی جا رہی تھی جب اچانک میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور حیدر کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر بولا، امبرین، ایسا بھی کیا غصہ تھا تمہیں کہ تم نے مجھے یہ بھی نہ بتایا کہ میں باپ بننے والا ہوں؟ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بولی، امی نے آپ کی والدہ کو فون کر کے بتایا تھا، مگر انہوں نے امی سے کہہ دیا کہ کسی اور کے گناہ کو میرے بیٹے کے سر پر مت تھوپو۔ حیدر ایک دم سے بجھ گئے تھے۔ وہ بولے، میری امی کا پرسوں انتقال ہو گیا تھا، آج میں ہسپتال میں ڈیوز کلیئر کروانے آیا تھا، تمہاری امی کو تنہا ہسپتال کے بینچ پر بیٹھے دیکھا تو پتہ چلا کہ میں باپ بن گیا ہوں، نہیں تو مجھے آج بھی پتہ نہ چلتا۔ میں حیدر کو دیکھ کر بس روتی رہی۔ میں 3 دن ہسپتال میں رہی تھی۔ حیدر نے میرا بہت خیال رکھا تھا، وہ اپنی بیٹی کا ماتھا چومتا رہا۔ پھر وہ ہسپتال سے ڈسچارج کروا کر مجھے اپنے ساتھ گھر لے گیا تھا۔ وہاں اب نہ تو میری نند تھی اور نہ ہی ساس، نند کی شادی ہو چکی تھی، گھر میں کام کرنے کے لیے ملازمائیں تھیں۔ میرا گھر، میری جنت مجھے واپس مل گیا تھا۔ حیدر میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ ایک دن میں نے ان سے گلہ کیا کہ اگر میں نے آپ کو غصے میں کہہ ہی دیا تھا کہ مجھے لینے مت آنا تو آپ نے میری بات پر عمل کیوں کیا؟ حیدر بولے، میری امی جب بھی فون کر کے تمہاری امی سے آنے کی اجازت مانگتی تھیں، وہ نہیں انہیں ڈرا کا دھمکا دیتی تھیں کہ تمہارے بھائی میرے خون کے پیاسے ہیں۔ میں نے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا۔ میں بولی، آپ کی امی جھوٹ کہتی تھیں۔ اب میں اور حیدر خوش تھے۔ یوں ہی 12 سال کا عرصہ بیت گیا تھا۔ میری بیٹی ثانیہ قد کاٹ میں اپنے باپ پر گئی تھی۔ وہ اپنی عمر سے بہت بڑی لگتی تھی، جبکہ میرے 2 جڑواں بیٹے بھی تھے، اپنے بابا پر ہی گئے تھے۔ میرا گھر جنت بن چکا تھا، مگر پھر اس جنت کو نہ جانے کس کی نظر کھا گئی تھی۔ ایک دن میری نند اقرا بیوہ ہو کر ہمارے گھر واپس آ گئی تھی۔ اس کے آنے سے مجھے بیتے لمحے یاد آ گئے تھے، وہ سارے دکھ، وہ ساری اذیتیں جو مجھے اس کی وجہ سے پہنچی تھیں۔ میں نے اس کا خیر مقدم نہ کیا تھا، جبکہ میرے بچے تو پھوپھو کے آ جانے سے بہت خوش تھے۔ حیدر بھی اپنی بہن کا بہت خیال رکھتے تھے، مجھے بھی وہ بار بار تاکید کرتے کہ میں اقرا کا بہت خیال رکھوں گی۔ اب ہمارے گھر میں بس اقرا اقرا ہی ہوتی رہتی تھی، ساری خوشیال پس منظر چلی گئی تھیں۔ میری شوہر میرے لیے
جو بھی چیز لاتا ویسی ہی چیز اپنی بہن کے لیے بھی لاتا تھا، جہاں تک کہ ہمارے کپڑے بھی سیم ہوتے تھے۔ میں وہ کپڑے اپنے لیے نہ سلواتی، اپنی بیٹی کے لیے سوٹ بنا دیا کرتی تھی۔ ایک دن اقرا کچن میں کام کر رہی تھی، اس کا ہاتھ جل گیا۔ جب حیدر نے اس کا جلا ہاتھ دیکھا تو زندگی میں پہلی بار میرے بچوں کے سامنے انہوں نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا تھا۔ تب میں نے اقرا کے چہرے پر پھیلا سکون دیکھا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر دیوار کو گھورتی گئی تھی۔ اس دن سے حیدر نے مجھ سے کلام بند کر رکھا تھا۔ ایک ہفتہ ہو گیا تھا اس بات کو۔ اقرا اٹھتے بیٹھتے مجھ پر طنز کیا کرتی تھی۔ میرے دل میں لاوا ابلتا گیا تھا۔ میں نے اس سے انتقام لینے کا سوچ لیا تھا۔ ایک رات تنگ آ کر میں نے نند کو بے ہوشی کی دوا کھلا دی اور تھوڑی دیر بعد اسے اٹھا کر طوائفوں کے کوٹھے پر مہنگے داموں راتوں رات فروخت کرائی۔ وہاں میں نے پہلی سے ہی بات کر رکھی تھی، کیونکہ ہمارے محلے میں ایک طوائف بیاہ کر آئی تھی۔ اس نے اپنی پچھلی زندگی سے توبہ کر لی تھی۔ میں نے اس سے ہی اس کے کوٹھے کا پتہ کیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ گھر واپس جا کر واویلا مچاؤں گی کہ بندہ گھر سے بھاگ گئی، مگر جوں ہی گھر کے اندر قدم رکھا تو جان نکل گئی۔ میں فوراً اپنی بیٹی کے کمرے میں گئی، کیونکہ میری نند تو چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میری بیٹی کا کمرہ خالی تھا۔ میں انہیں قدموں واپس بھاگی تھی۔ میں اس جہاں آرا کے لیے پاس گئی اور بولی، تم میرے ساتھ کوٹھے پر چلو۔ بہت غضب ہو گیا ہے۔ وہ بیچاری میرے ساتھ روانہ ہو گئی۔ ہم کوٹھے پر نہیں پہنچے تو یہ دیکھ کر میری سانس میں سانس آئی تھی کہ میری بیٹی نائکا کے کمرے میں سو رہی تھی۔ نائکا مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگی اور بولی، تم نے یہ کیا غضب کیا، اتنی کم عمر کو بیچ دیا؟ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیا اور بولی، اپنے پیسے واپس لے لو، میری بیٹی واپس کر دو۔ میں جوں ہی اپنی بیٹی کو واپس لے کر نکلی تو حیدر اور اقرا پر نگاہ پڑی۔ حیدر نے میرے ہاتھوں سے بیٹی کو لے لیا اور گاڑی میں لٹا دیا۔ مجھے لگا تھا کہ آج تو میری طلاق یقینی ہے۔ ہم گھر گئے تو حیدر نے بیٹی کو اس کے کمرے میں لٹا دیا اور مجھے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ میں ڈرتی ڈرتی جب کمرے میں پہنچی تو حیدر کو روتے ہوئے پایا۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور بولے، امرین، میں نے ہمیشہ تم پر ظلم کیا، اپنی ماں اور بہن کو تم پر فوقیت دی۔ آج جب تم گھر سے باہر بھاگی تو اقرا میرے پاس آئی تھی۔ وہ بولی، بھائی میرے ساتھ کوٹھے پر چلیں، بھابھی ثانیہ کو بیچ آئی ہیں۔ میں بولا، تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تو اقرا بولی، بھائی آپ کی بیوی مجھے کوٹھے پر فروخت کرنے کا سوچے بیٹھی تھیں، مگر میں نے وہ نیند کی گولیاں والی چائے خود نہیں پی بلکہ ثانیہ کو پلا دی اور اسے ہی اپنے بستر پر لٹا دیا تاکہ بھابھی کو اس کے کیے کی سزا مل سکے۔ میں بولا، اقرا تم نے یہ کیا کیا؟ تم نے میری ہی بیٹی کو آگے کر دیا، اس بھائی کی بیٹی کو جو تم پر جان چھڑکتا تھا۔ خیر، میں سمجھتا ہوں کہ تم نے جو کچھ کیا وہ اپنا انتقام لینے کے لیے کیا، مگر مجھے اقرا سے اس چیز کی توقع نہیں تھی۔ لیکن اب میری آنکھوں سے محبت کی پٹی اتر چکی تھی۔ اگلے ہی دن حیدر نے مجھ سے رشتہ ڈھونڈنے کو کہا۔ میں نے بہت تلاش کیا کہ اقرا کے لیے کوئی اچھا رشتہ مل جائے تاکہ وہ پھر سے میرے سر پر سوار نہ ہو جائے، مگر اس کے لیے کوئی مناسب رشتہ مل ہی نہیں رہا تھا۔ آخر میں 3 بچوں کا باپ ہی ملا تھا جو قدر شریف اور اچھی پرسنالٹی کا مالک تھا۔ وہ رخصت ہوئی تو ہمارے گھر میں پھر سے چین آ گیا تھا۔ اقرا کیکر کا درخت تھی جس کے کانٹوں بھرے وجود ہمیشہ دوسروں کو اذیت ہی پہنچاتی تھی۔ دوستو، کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے بآسانی آپ تک پہنچ سکیں۔ کل ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔